رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو مولا حسن کی عظمت کے بارے میں بتاؤں گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتاؤں گا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ امام حسن کا ذکر آج ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا ذکر امام حسین کا ہونا چاہیے اتنا ذکر امام حسن کا بھی ہونا چاہیے۔ امام حسن کی عظمت بہت زیادہ اعلیٰ ہے، امام حسن کی فضیلت بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ امام حسن کے مرتبے کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ آقا حسین فرماتے ہیں میرا بڑا بھائی فقط میرا بڑا بھائی نہیں ہے، میرا بڑا بھائی میرا امام بھی ہے۔ جس کو آقا حسین اپنا امام بتا رہے ہیں اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ تو آقا حسن نے ہم لوگوں سے محبت کی ہے، آقا حسن نے اپنے آقا کی امت سے محبت کی ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم آقا حسن کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ آقا حسن کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آقا حسن کی عظمت کیا ہے؟ آقا کے دیوانوں، جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، جب ان کی ولادت ہوتی ہے، تو گود میں لے کر مولا علی حضرت حسن کو آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں اور آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی اس کا کیا نام رکھو گے؟ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا نام تو آپ ہی رکھو گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالی کے اذن کا انتظار ہے، مجھے اللہ تعالی کے حکم کا انتظار ہے، اللہ تعالی اس بچے کا نام رکھے گا۔ اس کے بعد میں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے اس بچے کی مبارکباد آپ کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس بچے کا نام ہارون علیہ السلام کے صحابزادوں کے نام پر رکھو، ہارون علیہ السلام کے صحابزادوں کے نام پر رکھو، جو ان کے صحابزادے کا نام ہے تم بھی اس بچے کا نام وہی رکھو۔ تو آقا نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شبر رکھا، جس کو حسن کہا جاتا ہے۔ یہ شان ہے آقا حسن کی۔ اب آپ آقا حسن کی عظمت کو سنو، آقا حسن کے مرتبے کو سنو۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا اس وقت آقا حسن کی عمر 7.5 سال کی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ ترمذی شریف کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ مشکات کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار احادیث امام حسن مجتبی سے مروی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن کا علم کتنا زیادہ تھا، اور علم زیادہ کیوں نہ ہو جس کے والد باب العلم ہیں، جس کے نانا مدینۃ العلم ہیں، تو ان کے نواسے کا عالم کیا ہوگا، مولا علی کے بیٹے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے آقا حسن کی۔ اور آقا حسن بہت زیادہ محبت کرتے تھے لوگوں سے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے لوگوں سے۔ آقا حسن کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ہم چند لوگ موجود تھے اور ہم سرکار سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آقا حسن آقا کی بارگاہ میں آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا، اور آقا کبھی امام حسن کو دیکھتے اور کبھی صحابہ کو دیکھتے۔ اس کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ بڑا ہو کر 2 بہت بڑے گروہ کے درمیان صلح کرائے گا،
یہ شان ہے آقا حسن کی۔ اور آپ عظمت کو سنو، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھ کر کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صحابزادے سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ جب آقا نے یہ دیکھا کہ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں، میرا پیارا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ بھی تو دیکھ لو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اگر سواری نبیوں کے نبی کی ہے تو سوار وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ شان ہے آقا حسن کی، یہ مرتبہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ اور آپ دیکھو کتنی محبت کرتے تھے لوگوں سے۔ آقا حسن نے محبت کا پیغام دیا، آقا حسن نے پیار کا پیغام دیا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابیوں کے ساتھ میں کہیں سفر میں نکلے۔ ایک بد وقت آتا ہے اور جیسے ہی اس نے آقا حسن کو دیکھا، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، کہنے لگا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرا نام حسن ہے اور میرے والد کا نام علی ہے۔ جب اس نے اتنا سنا کہ ان کے والد کا نام علی ہے، کہنے لگا وہ علی جو فتنے پھیلاتا ہے، وہ علی جو فتنے پھیلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا حسن نے اتنا سنا، آقا حسن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب صحابیوں نے یہ دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تمام کے تمام صحابیوں نے جتنے وہاں پر موجود تھے تلواروں کو نکال لیا اور کہا حسن آپ ہمیں پرمیشن دو، آپ ہمیں اجازت دو، ہم ابھی اس کے سر کو کاٹ دیں گے۔ آقا حسن نے سب کو منع کر دیا، اپنے سواری سے اترتے ہیں، اس کے پاس میں جاتے ہیں اور آقا حسن نے ارشاد فرمایا تو مجھے بتا اگر تیرے اوپر قرضہ ہے میں تیرا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں، اگر تیری بیوی ناراض ہے میں تیری بیوی کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری بیوی کو سمجھاؤں گا تاکہ وہ تجھے معاف کر دے، اگر تو بھوکا ہے میں تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں، اگر تو پیاسا ہے میں تجھے پانی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے دولت چاہیے میں تجھے دولت دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے خزانہ چاہیے میں تجھے خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں، جو تو مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تو میرے والد کی شان میں گستاخی مت کر۔ میں اپنے بابا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اگر تو میرے بابا کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں اپنے بابا سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب امام حسن کا اس نے یہ کردار دیکھا، امام حسن کا جب اس نے یہ اخلاق دیکھا، قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے آقا حسن آپ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں سمجھ گیا جب آپ کے مرتبے کا یہ عالم ہے، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو آپ کے نانا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ عظمت ہے مولا حسن کی، یہ شان ہے آقا حسن کی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرو، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ سنو ان کی عظمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ عمر جن کی حکومت کا سکہ آدھی دنیا پر چلتا ہے، ان کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آقا حسن جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ جاتے ہیں، اور ادھر حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر میں موجود تھے، اور آقا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا اے میرے بیٹے کسی کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں ہے، کسی کو تم اندر آنے مت دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ اتنی دیر میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں اے عبداللہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے، مجھے ان سے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا اے حسن ابھی میرے والد بہت زیادہ بزی ہیں، ابھی میرے والد بہت زیادہ کام میں مشغول ہیں اور میرے والد نے منع کیا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے، میرے ابا جان نے منع کیا ہے کہ اے عبداللہ گھر میں کسی کو آنے کی اجازت مت دینا، گھر میں کسی کو آنے کی پرمیشن مت دینا، مگر آپ چاہتے ہو تو آپ میرے والد سے مل سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر حضرت عمر فاروق اعظم بزی ہیں، اگر حضرت عمر فاروق اعظم اپنے کام میں مشغول ہیں تو میں ان سے ظہر کی نماز میں ملاقات کر لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میں آقا حسن وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم اپنے کام سے فارغ ہوئے اپنے بیٹے کے پاس میں جاتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ کیا دروازے پر کوئی آیا تھا؟ کیا کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا؟ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا ابا جان ہاں آیا تھا، علی کا بیٹا حسن آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تم نے ان کو اندر کیوں نہیں بلایا؟ تم نے ان کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا ابا جان میں نے ان سے کہا تھا میرے والد کام میں مشغول ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب اتنا حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے آقا حسن کے پاس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حسن بیٹا حسن تم میرے دروازے پر آئے تھے اور مجھ سے بغیر ملاقات کیے تم وہاں سے کیوں چلے گئے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر فاروق اعظم آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا تھا کہ آپ کام میں مشغول ہیں تو میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا، اس وجہ سے میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی اور میں وہاں سے چلا گیا، اس وجہ سے میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹا حسن اگر عمر کا سب سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ کام ہے، سب سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے تو آقا کے نواسوں کو ٹائم دینا ہے اور آقا کے نواسوں کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ یہ شان ہے آقا حسن کی، یہ مرتبہ ہے آقا حسن کا کہ حضرت عمر خود ملنے کے لیے آئے آقا حسن سے، یہ عظمت ہے آقا حسن کی، تو آقا حسن سے محبت کر